174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، ملک کی تاریخ میں پہلی بار تحریک عدم اعتماد کامیاب، 174 ارکان کی جانب سے حمایت، ووٹنگ کا اعلان ہوتے ہی تحریک انصاف کا واک آؤٹ، علی محمد خان اپنی سیٹ پر موجود رہے، کسی منحرف ایم این اے نے بھی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، نئے قائد ایوان کا انتخاب 11 اپریل کو ہوگا، کاغذات آج دوپہر 2 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ اگلا مرحلہ ہے وزیر اعظم کے الیکشن کے نامینیشن پیپرز کا، اور آج 10 اپریل 2022 دوپہر 2 بجے تک آپ نامینیشن پیپرز سیٹ آف دا پرائم منسٹر کے جمع کرا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نامینیشن پیپرز کی اسکروٹنی جو ہے آج ہی 10 تاریخ کو دوپہر کو 3 بجے تک کریں گے، اور پھر وزیر اعظم کا الیکشن مورخہ 11 اپریل بروز پیر ہوگا۔ میں آئین کا پابند ہوں، اپنے حلق کا جو میں نے اٹھایا ہوا ہے، حلق کا اہم ترین مطالبہ یہ ہے کہ اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر میں ریاست پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کروں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا، اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر رات گئے مستعفی، ایوان کی کارروائی پینل آف چیک کے سپورٹ، ایاز صادق کا سیٹ سنبھالتے ہی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا اعلان، آپ نے اسپیکر آفس کو وزیر اعظم کا دفتر بنا دیا، کیا کہیں گے صحافی کے سوال پر مستعفی اسپیکر کے نازیبا جملے۔ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اسپیکر کے آفس کو وزیر اعظم کا آفس بنا دیا، کچھ کہیں گے اس پہ؟ روایت برقرار، ایک اور وزیر اعظم آئینی مدت پوری کیے بغیر رخصت، عمران خان 3 برس 7 ماہ اور 22 دن عہدے پر رہے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے گئے پہلے حکمران کا لیبل بھی لگ گیا۔ ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے، ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا، انصاف اپنا راستہ لے گا۔ نئی صبح طلوع، نیا دن آنے والا ہے، متحدہ اپوزیشن کی کامیابیاں رنگ لے آئیں، یہ اتحاد پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گا، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، تاہم قانون اپنا راستہ بنائے گا، شہباز شریف کا ایوان میں خطاب، اداروں کے ساتھ مل کر چلنے کا عزم۔ اور جو غیر جمہوری بوجھ یہ ملک 3 سال سے اٹھا رہا تھا، آج 10 اپریل 2022 ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، بلاول بھٹو کی قوم اور ایوان کو مبارکباد۔ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ہم سلیکٹڈ کا بوجھ اٹھا رہے تھے، عدم اعتماد کامیاب بنا کر نئی تاریخ رقم کر دی، پی پی چیئرمین کا اظہار خیال۔ پاکستان پر قائم ہونے والی غیر آئینی حکمرانی کا خاتمہ کر کے ایک آئینی حکمرانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ غیر آئینی حکومت ختم کر کے
آئینی حکومت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اپنی جدوجہد رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ مولانا اسد محمود کاظم، عدم اعتماد کی کامیابی سے جمہوریت کو اعتماد ملا، اب قوم کو اعتبار دینا ہوگا، خالد مقبول صدیقی کا خطاب۔ آئیے ایک ایسے پاکستان کی جانب بڑھیں جس کو ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ سے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہو، اور نیا اور پرانا پاکستان نہیں، جناب چیئرمین، ہمیں بہتر پاکستان۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور اختتام کو پہنچا، ڈراؤنا خواب ختم، اب زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے، کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، مریم نواز کا ٹویٹ۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتے ہی اپوزیشن ارکان کی شہباز شریف کو مبارکباد، تصاویر بھی بنواتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی پارلیمنٹ ہاؤس آمد، قائد حزب اختلاف کے چیمبر پہنچ گئے، قوم کو فتح مبارک ہو، پی ڈی ایم سربراہ کا پیغام۔ دھمکی آمیز خط کی تحقیقات اور عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 اپریل کی تاریخ مقرر کر دی۔ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، قاسم سوری اور اسد مجید کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے، درخواست گزار کی استدعا۔ سیاسی صورتحال کے پیش نظر ملک بھر کے ایئرپورٹس پر ہائی الرٹ، کوئی بھی سرکاری افسر حکومتی این او سی کے بغیر باہر نہیں جا سکتا، خلاف ورزی کرنے والوں کو آف لوڈ کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اعظم خان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، رپورٹ کرنے کی ہدایت، اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے استعفیٰ دے دیا۔ قومی اسمبلی کا ہیجان سے بھرپور سیشن، تحریک عدم اعتماد پر 13.25 گھنٹے کے بعد ووٹنگ، دن بھر کارروائی کے دوران بار بار وقفہ، اپوزیشن کی جانب سے رائے شماری کے مطالبے، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے عمران خان پر تنقید۔ کبھی تلخ لہجہ، کبھی ہنسی مذاق، قومی اسمبلی کے اہم ترین اجلاس کے دوران دلچسپ مناظر، آج ہم ہیں تو کل نہیں ہوں گے، شاہ محمود قریشی کا جوش خطاب، اپوزیشن بینچز سے انشاءاللہ کی آواز پر کہے اب گھبرانا نہیں، نور عالم کا ویڈیو پیغام، ایم این اے شاہدہ رحمانی کی بال کے ساتھ ایوان میں آمد، آخری گیند اب عمران خان صاحب کو ڈھونڈ رہی ہے، مریم اورنگزیب نے تصویر ٹویٹ کر دی۔ پہلے تو تکار اب دوست یار، قومی اسمبلی میں خواجہ سعد رفیق اور فواد چودھری کی خوشخبریاں، وقفہ سوالات کے دوران وزیر اطلاعات کے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی راز و نیاز۔ شہباز شریف کو پروٹوکول نہیں دے سکتا، نون لیگی صدر کے وزیر اعظم بنتے ہی عہدہ چھوڑ دوں گا، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کا مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ ملک میں جمہوری نظام برقرار رکھنے کے لیے اداروں کا احترام سب پر لازم، تمام فیصلے ملک کی مفاد میں ہی کرنا ہوں گے، سیاستدان ذاتیات کی لڑائی کے بجائے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کام کریں، چودھری شجاعت حسین کا پیغام۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران پی ٹی آئی کارکن پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع، شدید نعرے بازی، پولیس نے ریڈ زون میں احتجاج پر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ حکومت گرانے کے لیے سازش کے الزامات بے بنیاد، دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں، امریکہ نے عمران خان کا دعویٰ پھر مسترد کر دیا، پاکستان کے آئین اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہیں، نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا موقف۔
لاہور سے جدہ جانے والی قومی ایئر لائنز کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، طیارے کو کراچی میں اتار لیا گیا، 100 سے زائد مسافروں کو متبادل انتظام کر کے منزل تک پہنچا دیا گیا۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کے تکنیکی پیرامیٹرز کو جانچا گیا۔ تجربے کا مقصد ڈیزائن میں تبدیلیوں کا جائزہ لینا تھا، DGISPR۔ اور رواں برس 10 لاکھ افراد فریض حج کی سعادت حاصل کریں گے، سعودی عرب نے اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عازمین کے لیے منظور شدہ ویکسین لگوانا لازمی، PCR ٹیسٹ بھی کرانا ہوں گے۔